الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت کس مجلس میں حاضر ہیں۔ آپ سب حضرات توجہ میری جانب رکھیں۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت ہم کس مجلس میں کس نورانی محفل میں حاضر ہیں۔ اولاد علی اور اولاد نبی کی نماز جنازہ کی شرکت میں ہم حاضر ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے اور محبت ہے کہ اللہ رب العزت کے سونے نبی کی اولاد سے محبت کرنے کا نتیجہ اللہ رب العزت کل بروز قیامت ہمیں اس انداز میں دے گا کہ بولے گا کہ وہ ہے تمہاری جنت میں ٹھکانہ، جاؤ اور بغیر حساب کتاب کے جاؤ۔ یہ میرا ایمان ہے، اس پر کوئی شک کرتا ہے یا پھر سوال اٹھاتا ہے وہ بے شک اٹھائے، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ اولاد علی سے محبت رکھنا، سید زادے سے محبت رکھنا، یہ انسان کو رائگاں یا نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس کا ایک مثال کے طور پر یہ جملہ آپ ضرور سنیے گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العزت 900 سال عمر عطا فرمائے، وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العزت 900 سال عمر عطا فرمائے اور وہ اپنی عمر اس حال میں گزارے کہ مکہ مکرمہ کے صحن کے اندر نوافل ادا کرتا رہے اور روزے کی حالت میں اپنے وہ شب و روز گزارتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں اولاد علی یا اولاد نبی یعنی سید زادے کے لیے دل میں نفرت ہے تو حضور نے فرمایا خدا کی قسم اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اولاد علی کے خون کے اندر، اولاد نبی کے خون کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہمارا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے ایک دن کا تو اس کو کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی ادراک نہیں ہوتا، لیکن سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے خون کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، میرے خون کے اندر نبی فرما رہا ہے، میرے یا آپ کا والد یا کوئی اور نہیں فرما رہا، فرما رہا ہے نبی کہ میرے خون کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ میرے اولاد میں سے وہ پہلے دن پیدا ہونے والے بچہ اللہ نے اس کے اندر 7 ولیوں کی طاقت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلے دن کے بچے کے اندر اللہ نے 7 ولیوں کی طاقت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بچہ اس وقت اس طاقت کو استعمال نہیں کر سکتا، اگر استعمال کرنا چاہے تو اللہ کی عطا سے کر بھی سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں کہ ہمارے عقل اور ہماری شعور اتنی ادراک نہیں رکھتی کہ ہم اللہ کے نبی کے خون کی تاثیر کو جان سکیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا سونے نبی نے حجۃ الوداع جب آخری خطبہ آپ دے رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو میری بات، اور یہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو ابھی اس موقع پر موجود نہیں ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ سنو میرے صحابہ، اپنی اولاد کو قرآن کی محبت اور میری اطرت کی محبت ضرور سکھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں علی کی اولاد کی نفرت اگر پیدا ہو گئی تو خدا کی قسم تم ذلیل ہو جاؤ گے، خدا کی قسم تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج ہر دوسرے بندے کی زبان پر ہے اور ساجی چھوڑ تو کی گلا کرنا، سید ہے جائے تو ہو جائے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تو اس سید کے گناہ کو نہ دیکھ، تو اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کو دیکھ کہ محمد کا خون دوڑتا ہے۔ خدا کی قسم آج جو ہمیں رزق مل رہا ہے اس پاکیزہ خون کے صدقے مل رہا ہے۔ یہ سونے نبی کی حدیث پاک ہے، جو اس بات سے انکار کرتا ہے وہ کروڑ دفعہ کرے، لیکن میرا ایمان ہے کہ میرے باپ نے
میرے والد نے اور میرے اساتذہ نے مجھے ان کی محبت سکھائی ہے، اور تم میں سے جو شخص بھی ان سے محبت نہیں رکھتا تو وہ اپنا قبلہ درست کرے۔ آج ان کا وقت ہے، یہ خوش قسمتی نہیں کہ ان کو جمعرات کا دن نصیب ہوا، یہ خوش قسمتی نہیں کہ ان کو جمعے کا دن نصیب ہوا۔ آج دنیا کس عالم اور کس بے حیائی کا شکار ہے آپ سب جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خوبصورت اور جانشین ازواج، اس میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ لوگوں جان لو کہ جب تمہارے دل کے اندر یا تمہارے معاشرے کے اندر بے حیائی، زنا، حسد، جھوٹ عام ہو جائے تو پھر زلزلے آنے کا انتظار کرنا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلانی طاقت نے زلزلہ لایا، میں کہتا ہوں کہ ہمارے گناہوں نے زلزلہ لایا۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ انسان تو غافل ہو چکا ہے۔ انسان کیا تو نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی نظروں سے قبریں نہیں دیکھی؟ اس سے پہلے کہ ہماری قبر کھودی جائے، اس سے پہلے کہ ہمارا کفن کے اوپر کینچی چلائی جائے، اس سے پہلے کہ ہماری پنڈلیوں کو باندھ دیا جائے، ہوش کر لو، واپس آ جاؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کے انبار بھی لے کر آئے نا، ایک دفعہ اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکال دے، اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر ہم اپنے اللہ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ ہم اپنے نبی کی کیوں نہیں مانتے؟ ہم اپنے نبی کی اولاد کی محبت کیوں اپنے دلوں میں بساتے؟ آج ہر شخص اپنی اولاد کو ہر وہ دنیا کی طاقت یا دنیا کا وہ بدبخت چیز دینے کو تیار ہے، لیکن اپنی اولاد کے ہاتھ میں قرآن دینے کو تیار نہیں ہے، اپنی اولاد کی سوچوں میں نبی کی محبت دینے کو تیار نہیں ہے، اپنی اولاد کے نظریے میں، سوچ میں قرآن کی محبت دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج اگر تمہارا بچہ نہیں پڑھتا، تھوڑا سا نالائق ہے تو جاؤ بیٹا پیسہ کماؤ، لیکن آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ قرآن سیکھ لو، نبی کی محبت سیکھ لو، اللہ کی محبت سیکھ لو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کیا کہ میری عبادت کے بعد سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ بھی پھر اگر سید زادے ہو۔ سونے نبی کی یہ روایت آپ کو سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے سنو میرے لوگوں، سنو میرے صحابہ، اگر تمہارے ماں باپ ایمان کی دولت سے نواز ابھی تک نہیں ہوئے تو ہم لوگوں پر یعنی تم لوگوں پر یہ فرض ہے، عقیدت ہے تم لوگوں کے لیے کہ تم اپنے ماں باپ کا پھر بھی احترام کرو، اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی کیوں نہ ہو۔ تو شکر الحمدللہ ہمارے ماں باپ تو مسلمان ہیں، پھر اس سے بھی بڑھ کر سید ہے یار۔ اس گاؤں میں جتنے بھی سید ہیں، آپ لوگوں کا یہ سوال ہے نا کہ لوگ اصلی سید نہیں ہونا ساجیے میں کوڑے لاہنے، سنو اس بات پر بھی ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو اپنی ذات کو بدل کر کسی دوسری ذات میں ڈالتا ہے، اپنی قوم کو بدل کر کسی دوسری قوم میں ڈالتا ہے، اس سے مجھ محمد کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو ہر وہ سید جو اپنے آپ کو جھوٹ کا کہتا ہے اس کو آپ نہ مانو کچھ بھی، لیکن یہ ہر اس قوم کے لیے ہے کہ جو اپنی ذات کو بدلتا ہے، اپنی قوم کو بدلتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے ٹھوڑیوں پر وہ کپڑا باندھ دیا جائے کہ کپڑا باندھ کے کبھی اس کا منہ نہ کھل جائے، اس کی پنڈلیاں باندھو کہیں اس کی ٹانگیں کھلی نہ رہ جائیں، ہوش کر لو، اللہ کی بارگاہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت میں
سونے نبی کی حدیث، آخری حدیث، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن شخص اللہ کی سچی محبت میں مسجد میں جاتا ہے تو اللہ کی رحمت دونوں ہاتھیں کھول کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس مومن شخص کا دونوں ہاتھوں سے استقبال کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔